بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک خاتون یہ کہتی ہیں کہ وہ اپنے ساس اور سسر کی خدمت نہیں کرے گی، تو پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا شرعاً ساس اور سسر کی خدمت کرنا اس کے لیے ضروری ہے یا اس میں کوئی رخصت بھی ہے؟ آج ہی اتفاق سے میں مطالعہ کرتے کرتے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ملی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک غزوے سے واپس آ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، تو میں کچھ گھر جانے کے لیے جلدی کر رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے جابر، جلدی گھر جانا چاہتے ہو؟ تو کہا کہ میں نے شادی کی ہے اور بیوی انتظار میں ہوگی، تو جلدی گھر پہنچ جاؤں تو اچھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کہ کنواری سے شادی کیے ہو یا غیر کنواری سیبہ سے شادی کیے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ سیبہ سے شادی کیا ہوں، سیبہ سے شادی کیا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کنواری سے کیوں نہیں شادی کی؟ کنواری سے شادی کرتے تو تم مجھ سے لطف اندوز ہوتے، وہ تم سے لطف اندوز ہوتی، تو کنواری سے کرنا چاہیے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا میرے والد صاحب کا انتقال ہوا اور انہوں نے غالباً 8 لڑکیوں کا تذکرہ کیا کہ 8 لڑکیاں یعنی میری بہنیں چھوڑ کر کے آپ گئے، انتقال ہوا۔ اب یہ 8 بہنیں میرے پاس ہیں، تو اگر میں کنواری لڑکی شادی کر کے جاؤں تو بھی انہیں کی طرح ایک ہوگی جس کا کوئی تجربہ نہیں ہے، تو یہ ہمارے بہنوں کی کچھ تربیت وغیرہ برابر نہیں ہوگی۔ اور میں نے سوچا کہ ایک سیبہ عورت سے شادی کر لوں گا تو ان کو نہلائے دھلائے گی، ان کے بال ٹھیک کرے گی، ان کے کپڑے پہنائے گی، ان کو کھانا پینا بنانے کا طریقہ یعنی امور خانہ داری سکھائے گی۔ تو اس واسطے میں نے سیبہ سے شادی کیا، کنواری سے شادی نہیں کیا۔ تو رسول اللہ نے کہا تب ٹھیک ہے۔ میرا دماغ اس سے یہ گیا کہ انہوں نے جو سیبہ عورت سے شادی کی تو اپنی بہنوں کی بھلائی کو دیکھ کر کے ان کی کچھ خدمت کرے گی، کچھ سکھائے بڑھائے گی۔ تو بیویوں کا یہ سمجھنا کہ ہمارے ساس، ہمارے سسر اور ہمارے جو نندیں ہیں ان کی کوئی خدمت ہمارے اوپر واجب نہیں ہے، میں خالی اپنے شوہر کی اور اپنی بچوں کی خدمت کروں گی، باپ ماں کی خدمت ہمارے شوہر کریں گے۔ تو اس سے پہلے کہ اس میں نے کہا تھا ایسا کریں گے تو شوہر خوش رہے گا کیا؟ کیونکہ آپ کھانا پکانے لگیں گی تو اپنے ساس کا کھانا نہیں پکائیں گے، سسر کا کھانا نہیں پکائیں گے، اور جو وہ ہیں آپ کے شوہر کی بہنیں اور بھائی ان کا کھانا نہیں پکائیں گے، آپ اپنے شوہر بچوں کا کھانا پکا لیں گے۔ آپ کے شوہر صاحب آئیں گے تب وہ اماں کا، ابا کا، بہنوں کا، بھائیوں کا کھانا بنائیں گے، تو شوہر خوش رہے گا کیا؟ شوہر کی آپ خدمت کر رہے ہیں کہ اس کو نوکر بنا رہی ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اور عرف عام میں کیا ہے؟ عرف میں عام میں یہ ہے کہ بھئی گھر میں جو بھی مثلا اس کی چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں تو ان کے لیے بھی کھانا پکاتی ہے، ان کے کپڑے بھی دھو دیتی ہے، بوڑھے ماں باپ ہیں تو ان کے بھی کپڑے دھلتی ہے، کھانا پکاتی ہے، کھلاتی ہے، محبت سے لے جا کے پیش کرتی ہے۔ تو یہ جو ہے کسی عورت کو یہ سوچنا کہ خالی شوہر کی خدمت میرے اوپر واجب ہے اور کسی کی خدمت واجب نہیں ہے، میں نہیں کروں گی، ہمارے شوہر صاحب کریں، ان کی ماں ہے، ان کا باپ ہے، وہ کریں، ہم کیوں کریں جائیں؟ یہ نظریہ بالکل غلط ہے۔ البتہ میں نے اس وقت بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں کہ ساس اور سسر کو یا اگر بالغ لڑکے لڑکیاں ہیں یعنی کیا کہتے ہیں نند اور دیور وغیرہ کو، تو ان کو بھی اس عورت کو اپنی نوکرانی نہیں سمجھنا چاہیے۔ میرے پاس ایسی بھی شکایت آئی ہے کہ گھر میں ابھی جو ساس ہے وہ بھی ماشاءاللہ مضبوط ہٹی کٹی ہے، 2-3 لڑکیاں جوان ہیں، لڑکے بھی ہیں، مگر دن بھر سب بیٹھے رہیں گے، خالی بہو کو نوکرانی کی طرح دوڑائیں گے، یہ لے کے آ، وہ لے کے آ، یہ کپڑا دو، یہ کھانا پکا، یہ کر، وہ کر، اور اپنا سب بیٹھے
خالی تماشا نہیں دیکھیں گے، ہنسیں گے، تو یہ طریقہ بھی بالکل غلط ہے۔ بہویں نوکرانی بھی نہیں ہیں، بہویں نوکرانی بھی نہیں ہیں، بہو ہیں۔ اس واسطے سے سب کو مل کر کے گھر چلانا چاہیے، گھر کا کام کرنا چاہیے۔ یہاں تو شوہر صاحب بھی گھر کے کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیویوں کی کبھی کبھی مدد کیا کرتے تھے۔ تو اب وہ روایت پڑھ لو اور کہہ دو کہ اب شوہر صاحب بھی گھر میں کام کریں، ہاں ہماری ذمہ ان کی بھی خدمت نہیں ہے۔ یہ گھر چلا رہے ہیں تو سب مل کر کے محبت کے ساتھ چلیں گے، ایک دوسرے کا احترام کریں گے، ایک دوسرے کی عزت کریں گے، ایک دوسرے کی خدمت کریں گے، تو گھر اچھی طریقے سے چلے گا۔ اور جہاں ہر آدمی اپنے حقوق مانگے گا اور دوسروں کے حقوق ادا نہیں کرے گا تو ایسا نہیں چلے گا۔ اس واسطے میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کو بہت زیادہ طول نہیں دینا چاہیے اور اس کی بنا پر جھگڑے لڑائی نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے میں جانتا ہوں کہ آج کی لڑکیوں کا مزاج عموماً ایسے ہی ہے کہ ساس سسر کی خدمت نہ کرنی پڑے۔ اورنگ آباد میں کچھ لوگ لڑکیوں کے رشتے طے کراتے ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا لڑکیاں آج کل کس قسم کے مرد چاہتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تو لڑکیاں پوچھتی ہیں کہ ان کی تنخواہ کتنی ہے، گاڑی ہے ان کے پاس کہ نہیں ہے، ان کا اپنا فلیٹ ہے کہ فلیٹ نہیں۔ نمبر پر پوچھتی ہیں کہ ساس سسر تو نہیں ہیں، یعنی لڑکے کے ماں باپ تو نہیں ہیں۔ ساس سسر کی خدمت کرنا اور ان کی نگرانی میں رہنا بڑا بھاری پڑتا ہے لڑکیوں کو۔ وہ ساس سسر نہ ہو تو آزاد ہیں، شوہر چلے گئے آفس کام کرنے کے لیے، بیگم نے پرس اٹھایا، پیسہ تو رکھ کے گئے ہی ہیں، شوہر بھر کے پرس پیسہ لے کے گئے اور بازار کو گھوم رہی ہیں اور پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہی ہیں۔ تو آج کل لڑکیوں کو یہ پسند ہے، یہ پسند بھی غلط ہے، یہ پسند بھی غلط ہے۔ بہرحال مل کر کے گھر چلانا چاہیے اور بہت زیادہ ہر ایک کو حقوق کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے۔ جی